رسول اللہ کی وانو سارا نہیں پڑھنا آندہ تھی نہ پڑھو لیکن اتنا ضرور پڑھ لو رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہر انسان نے مرنا ہے ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے لیکن جب قبر کے اندر جائیں گے تو قبر ہماری نور علی نور ہو جائے گی وجہ کیا ہوگی وہاں پر حضور تشریف لے کر آئیں گے جب حضور علیہ السلام کے گورے گورے پاؤں قبر انور کے اندر آئیں گے تو قبر نور علی نور ہو جائے گی امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ اس کی رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتی ہیں قبر میں لہرائیں گے تاشر چشم نور کے قبر جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی کل قیامت والا دن ہوگا ہر انسان کو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جا کے عرض کریں گے یا حضرت آدم آپ ہمارے باپ ہیں آپ سے ہماری آگے نسل چلی ہے آج آپ رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی آج میں کچھ نہیں کر سکتا چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے جب حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے آج رب کی بارگاہ کے اندر کوئی دم نہیں مار سکتا آج اگر سفارش کر سکتا ہے شفاعت کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا پیارا حبیب ہے سبحان اللہ کہہ رہے وہ اللہ کا پیارا حبیب ہے آج لوگ کہتے ہیں حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں تم تو عام انسان ہو تمہاری اوقات ہی کیا ہے وہاں تو لائنوں میں لگنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے میرے امام کی رو تڑپی وہ فرماتی ہیں وہ جہنم میں گیا جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ذرا ہاتھ چکے ایک دفعہ کہہ دیو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی آج لوگ حضور علیہ السلام کے کمالات معجزات کو نہیں مانتے آج حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور عفت اور درجات اور کمالات کا انکار کرتے ہیں لیکن ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سورج کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں چاند کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں آج لوگ کہتے ہیں لائٹیں نہیں لگانی چاہیے ہم نے کہا جناب نہیں لگاتے یہ جو آسمان کے اوپر سورج چمک رہا ہے
رات کو ستارے چمک رہے ہیں اور پھر چاند چمک رہا ہے. ان کو جو روشنی ملی ہے وہ حضور کے صدقے سے ملی ہے. چاند کو بھی پتا ہے حضور نے اشارہ کرنا ہے میں نے 2 ٹکڑے ہو جانا ہے, دوبارہ اشارہ کرنا ہے میں نے پھر جڑ جانا ہے. سورج کو بھی پتا ہے حضور نے انگلی گھمانی ہے میں نے واپس آنا ہے اور عصر کا وقت لے کر آنا ہے. میرے امام کی روح تڑپی, آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو سبحان اللہ. اچھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, جا گئے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سنیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کو کھنگال کے دیکھ لیجئے. کوئی اہل بیت کی عظمت کا انکار کرتا ہے, کوئی یزید پلید کو امیر المؤمنین کہتا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے دل بھی کالے ہیں, عقل بھی کالی ہے, سارا کچھ ہی کالا ہے. وہ حضرات صحابہ کرام کو بونکتے ہیں سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں, اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے. بلکہ ہمارے امام نے ہمیں عقیدہ یہ دیا ہے کہ اہل بیت تو قرآن کے پاروں کی طرح ہے. پھر ہمارا بیڑا کیوں نہ پار ہو, اس لیے ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں بریلی کے تاجدار کو. وہ سنیوں کا امام ہے, غیرت مند امام ہے, جو کسی کے آگے بکا نہیں ہے, وہ کسی کے آگے جھکا نہیں ہے. اگر وہ بکا ہے تو جھکا ہے, وہ ایک ہی بارگاہ ہے, وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. میرا امام خود کہتا ہے اس گلی کی میں گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. عقیدہ کیا دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. ایک بار خوش ہو گئے سبحان اللہ کرو یار. اللہ پاک تواڈیاں زباناں سلامت رکھے, تواڈے اللہ چہرے سلامت رکھے, تواڈا ذوق سلامت رکھے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے نجم ہے نجم ہے, نجم سے مراد صحابہ, نجم کہتے ہیں ستارے کو. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. جب ہم نے قبر کے اندر جانا ہے, ہر ایک نے جانا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو, ہر ایک نے قبر میں جانا ہے. لیکن قبر کے اندر روشنی کہاں سے آئے گی, لائٹ کہاں سے آئے گی؟ وہ تو چھوٹا سے ایک گڑھا ہوگا. آج کل تو وہ بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کو قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے. وہ قبر کشادہ کیسے ہوگی, کیسے قبر کے اندر آرام سے سونا ملے گا, کیسے فرشتے کہیں گے کہ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. سبحان اللہ.
قبر میں سکون کیسے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سکون قبر میں ہی ہے، ہم نے کہا قبر میں سکون کیسے آئے گا؟ یہ بھی میرے امام نے بتایا ہے۔ خوش ہو کے سبحان اللہ بات۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ تو صدیقہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اے صدیقہ کائنات یہ تو بتائیے کہ قرآن کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں الف الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن اللہ کے پیارے حبیب کی تعریف ہے۔ حضور کا خلق ہے۔ میری امام کی یہاں پر روح تڑپی اور باب بند کہتے ہیں، میری امام فرماتے ہیں اے رضا 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 پیڑا ہو تے پھکیاں ہو۔ آج کل امام احمد رضا سے لوگوں کو بڑی چڑ ہے۔ امام احمد رضا کا آسان سا تعارف یہ ہے کہ امام احمد رضا نے مدینے والے سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا، بس اتنا سا تعارف تھا۔ لوگوں کو امام احمد رضا سے پتہ نہیں کیوں چڑ ہے۔ امام احمد رضا نے سنوارا ہی ہے، بگاڑا کسی کا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ رضا 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 خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اے امام احمد رضا تو حضور کی کیا صفت و ثنا کرے گا؟ حضور کی صفت و ثنا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ بعد از حمد و صلات معزز و محترم سامعین و حاضرین، ویسے تقریر ہوگی ہے ویسے، اب اس کے بعد میں نے کیا بیان کرنا ہے، تقریر ہوگی ہے، بس چاند ایک باتیں محبت کے لیے اگر سننے کا موڑ ہے تو سبحان اللہ کہیں۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی مضبوط ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، جڑے پیچھے دو تین ساتھی بیٹھے یہاں تے اگے آئیو، ہاں یہاں پیچھے وہی وجہ ہے کہ دیکھو میں حضور دا ذکر کر رہے ہیں تے تسی پیچھے گلاں کرن دی اچھی گل نہیں ہے، تسی حضور دی امتی ہو، مینوں بڑے پیارے ہو، اللہ تعالیٰ تواڈے چہرے سلامت رکھے۔ تسی سارے چپ کرو جڑے تین میرے بھائی ہو، سبحان اللہ، اللہ پاک تانوں خوش رکھے۔ قرآن پاک کے اندر ایک چھوٹی صورت ہے، دیکھنے میں وہ چھوٹی ہے لیکن اس کا مضمون بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، بات آ رہی سمجھ میں؟ آپ مجھے سمجھ گئے ہیں، مینوں سور بھی لونی ہوندی ہے، مینوں شعر بھی پڑھنے ہوندے ہیں، مینوں پنجابی تقریر بھی کرنی ہوندی ہے، میرے کو پاویں فارسی بھی کروا لو، میں 2 سال مکمل فارسی پڑھا، لیکن میں اردو میں تقریر پتہ کیوں کرتا ہوں؟ اس کی ایک مجبوری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری پنجابی زبان ہے نا، یہ کھلی زبان ہے۔ پنجابی زبان کے اندر نا ادب والے لفظ ڈھونڈنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، مین مسئلہ یہ۔ تو اگر اس بارگاہ میں ادب ہی نہ رہا تو کیا فائدہ ہے؟ وہ تو ادب والی جگہ ہے، اس لیے میں اردو کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے بات پنجابی میں بھی ہوگی، اردو میں بھی ہوگی، لیکن سبحان اللہ آپ نے عربی میں کہنی ہے، وہ تو سارے آندی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کوثر کثرت سے ہے، یعنی سونیا ہم نے آپ کو ہر چیز جو عطا فرمائی ہے وہ کثرت سے عطا فرمائی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو دنیا ہے شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ قلیل ہے، تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قلیل کا ہی عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کثیر کا عالم کیا ہوگا جو اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوض کوثر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جنت کے اندر ایک تالاب ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اس کے 4 کونے ہوں گے، ان چاروں کونوں پر میرے چاروں یار بیٹھے ہوں گے، ان چاروں کونوں پر میرے چاروں یار بیٹھے ہوں گے۔ ایسے میں اعظم چشتی یاد آ گئی، اجازت ہوئے تو پڑھنا شعر۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں چارے یار نبی دے سونے، چارے یار نبی دے سونے، کوئی دسے نہ چارہ ورگا، نہ کوئی آیا تے نہ کوئی ہو سی، نہ جان نثارا ورگا، نہ اس دھرتی کوئی پیدا کیتا، نہ وفادارا ورگا، شان
سی دساں اکو یار ہزاراں ورگا فرمایا چار کونے ہوں گے میرے چاروں یار اس پہ بیٹھے ہوں گے پتہ چلا ان میں سے اگر کوئی ایک کا بھی منکر ہوا تو اس کو حوض کوثر نہیں ملے گا اچھا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہاں پر برتن ہوں گے حضور نے فرمایا ہاں وہاں پر برتن ہوں گے سونے اور چاندی کے ہوں گے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان برتنوں کی تعداد کتنی ہوگی تو حضور نے آگے سے فرمایا جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی ان برتنوں کی تعداد ہوگی سائنس ٹکریں مار دی پھر رہی ہے ان کو یہ نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ آسمان کے اوپر ستاروں کی تعداد کتنی حضور یہ بھی جانتے ہیں ام المومنین محبوب رب العالمین صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر آپ کی اور میری اور تمام مومنوں کی ماں وہ فرماتی ہیں چاندنی رات تھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا آسمان پر ستارے چمک رہے تھے میں نے حضور کی بارگاہ سے عرض کی یا رسول اللہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں حضور نے فرمایا ہاں میری عمر کتنی نیکیاں ہیں پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا کی نیکیاں کتنی ہیں صدیق پاک کی نیکیاں کتنی ہیں حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے بابے کی غار والی نیکی ایک طرف اور اس حدیث کو داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف المحجوب کے اندر بھی نقل فرمایا ہے وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان پر ستاروں کی تعداد کتنی ہے حضور نے فرمایا وہ کس لیے ہوگا حضور نے فرمایا میرے غلام جو آئیں گے پیاسے میدان معاشر میں ان کو بھر بھر کر جام پلاؤں گا ڈال کر چاروں یار دیں گے حضور جام پلائیں گے اور آگے والی روایت پڑھو گے تو سینہ ٹھر جائے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس امت کے حفاظ اور علماء آئیں گے نا تو پھر ان کو برتنوں میں نہیں دیا جائے گا اور میرے الویک ہوگے تو پھر تو انہیں پتہ چلے گا حضور نے فرمایا پھر حضور علیہ السلام اپنے گورے گورے ہاتھوں کو یوں کریں گے سبحان اللہ ایک گورے گورے ہاتھوں سے پلائیں گے یہ جی حوض کوثر کثرت میری امام اہل سنت مجدد دن ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں فرماتے ہیں یہ جو دنیا کا دریا ہوتا ہے نا اس کے اندر مٹی بھی آتی ہے دھول بھی آتی ہے پتھر بھی آتے ہیں علائشیں بھی آتی ہیں گندگی بھی آتی ہیں لیکن حضور کا دریا رحمت ایسا ہے کہ وہاں پر در آتے ہیں در یعنی موتی آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جو بھی آئے حضور نے کسی کو خالی تو نہیں موڑانا پیری روایت سنی بخاری شریف سبحان بخاری شریف ایک عرابی نے نا بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ دیکھا بہت بڑا ریوڑ مدینہ شریف میں اس نے پوچھا یہ کس کی بکری انہوں نے کہا یہ امام الانبیاء کی بکریاں ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا یہ امام الانبیاء کی بکریاں ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں سیدھا گیا اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں کہہ رہا ہوں اس نے یا محمد کہا تھا اس نے کہا محمد یہ بکریاں تمہاری ہیں انہوں نے فرمایا میری ہیں فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے ایک بکری دو تو حضور نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ تو کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے کہاں سے آیا ہے تیرا نام کیا ہے تیرا پتہ کیا ہے میں تو بکری کیوں دوا جتنی دیر میں لائی حضور نے نہیں لائی بھی نہیں حضور نے اس کو چھڑی پکڑائی فرمایا ایک مانگتا ہے جا ساری لے جا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا فرمایا ساری لے جا جب اس نے یہ انداز دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کہنے لگا پہلے تے پڑھاؤ منو کلمہ وہ مسلمان ہو گیا اب وہ بکریوں کو ہانکتا جا رہا ہے اور مدینہ شریف کی گلیوں میں اعلان کرتا جا رہا ہے لوگو محمد عربی کا کلمہ پڑھ دو لوگو محمد عربی کا کلمہ پڑھ دو یہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں آخرت میں جنتی بنا دیتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی بس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے بس میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دی ہیں در در ایک صحابی پاک آئے
اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. فرمایا کی گل ہوئی تینوں؟ یا رسول اللہ وہ روزہ رکھا تھا کسی وجہ سے میں نے توڑ دیا. حضور نے فرمایا اگر توڑ دیا تو پھر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ، ایک غلام آزاد کر یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تینوں میں سے ایک عمل کر لے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ 2 ماہ کے مسلسل اگر رکھنے جیسا ہوتا تو ایک کیوں توڑتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. حازم چشتی فرماتے ہیں. اور میرے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لب واہ آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. سبحان اللہ. یہ امام ہے امام اہل سنت. اور سنیو فخر کرو تہاڈا امام احمد رضا ہے. یہ بھی سبحان اللہ باندھی. تسی تھکتے نہیں گئے؟ سبحان اللہ کہو. لنگر بھی ہے تو کیک بھی آ گیا. ہوں پتہ نہیں اپنا ہے کہ کنہ دیا آ گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہو. رسول اللہ ایک تو پورا کر نہیں سکا تو 2 ماہ کے کیسے رکھوں گا؟ فرمایا غلام آزاد کر. اتنی طاقت نہیں ہے. یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتا. سبحان دیکھو. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. اتنے میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا. حضور علیہ السلام نے کہا وہ سائل کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا تیرا مسئلہ تھا، ایسے کر یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا اور مدینہ شریف کے مسکینوں کے اندر تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یعنی جب تو تقسیم کرے گا اور تقسیم کرنے کے بعد تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہاں سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فیوچر ٹینس، فعل مستقبل، یہ آنے والے زمان. اب اس نے کھجوروں کو ٹوکرا اٹھایا اور حضور کی طرف دیکھی جا. وہ تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کے فرمان کی طرف غور کر رہا ہوں. آپ نے تو کہا ہے کہ مدینے کے غریبوں اور مسکینوں کو دے دو. رب کعبہ کی قسم ہے یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب حضور نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اس طرح کر، کھجوروں کو ٹوکرا لے جا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. سبحان اللہ. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در. حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. صرف آپ کو 5 روایتیں سنانی ہیں بس، آپ کے امتحان ہی لینا زیادہ. کتنی ہوگی ہیں برابر؟ اب میں اشارہ بھی کیا کتنی ہوگی؟ 30. حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور یہ میں ساری آپ کو سیاستہ سے سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، حوالہ کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے بعد میں. ٹھیک، حوالے دیتا پھر ہوگا تو پھر ٹائم ضائع ہوگا نا اس میں. تو حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. جب مال غنیمت تقسیم کر دیا تو ایک صحابی پاک آئے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں ہی دیو. حضور نے فرمایا پہلے آ جاتا، اب تو سارا کچھ ختم ہو گیا. اب اس کا جملہ سنیے گا اور آپ کی سبحان اللہ اونچی بات سے آنی چاہیے. کہنے لگا جتوں مرضی دیو. سبحان. فرمایا جتوں مرضی دیو. ایسی بات بندہ صرف اپنے باپ سے کہہ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چاچے نے بھی نہیں کہہ سکتا، تائی نے بھی نہیں کہہ سکتا جتوں مرضی دے. کہہ سکتے ہیں یہ صرف باپ ہی ہوتا ہے جس کی جیب سے بھی بندہ نکال لیتا ہے. باپ ہی ہوتا ہے جس کو بندہ کہتا ہے کہ جتوں مرضی دیو میری ضرورت، وہ باپ پوری کرتا ہے. اور میلاد شریف میں آنے والے نوجوانوں باپ کی عزت کیا کرو. گھر کے اندر جنت ہے، بعد میں باپ کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. کئی تو وہ بھی نہیں جاتے ہیں، وہ بھی محرم کے محرم رکھے ہوئے ہیں. میرے میلاد والے آقا نے فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، چاہے پکڑ دے چاہے چھوڑ دے. ہر بندہ جنت میں جا سکتا ہے. کوئی شرابی ہو توبہ کر لے وہ جنت میں جا سکتا ہے. جتنے مرضی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہو نا حضور کی شفاعت ہے.
ماں باپ کا گستاخ جنت میں نہیں جا سکتا، حضور نے خود فرمایا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ کہتا جتوں مرضی دے ہو، حضور نے فرمایا چل پہ جا۔ وہ جو چادر تھی نا جو بچائی ہوئی تھی، اس کو جھاڑا گیا، اس میں سونے کی انگوٹھی نکلی۔ سونا مرد کے لیے کیا ہے؟ بولو حرام ہے۔ حضور نے نا وہ انگوٹھی لی اور اس کو پہنائی، اور حضور نے فرمایا پہن لے، تجھے اللہ اور اس کا رسول پہنا رہا ہے، تجھے اللہ اور اس کا۔ اب میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، اس نے تو پتہ نہیں کیا مانگا ہوگا، حضور نے سونے کی انگوٹھی دے دی۔ اچھا وہ جو صحابی پاک ہے ان کا انداز بڑا عجیب تھا، وہ لوگوں کو درس دیتے تھے اور کہتے تھے، اب جس طرح یہ میں نے انگوٹھی پائی نا، یہ شرعی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، اس کا وزن ہے، وہ میرے اوپر اعتراض نہ کرے۔ تو اب جب وہ درس دیتے تھے نا، وہ کہتے تھے انگوٹھی بھی ایسے کرتے، کہتے تھے مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ تو درمیان سے کہ بندے نے پوچھ لیا، کہنے لگے آپ تو ہی سانو کہتے سونا حرام، آپ تو ہی سونے کی انگوٹھی پائی۔ تو وہ کہتے تھے ہاں مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن مجھے حضور نے فرمایا تھا پہن لے، تجھے اللہ اور اس کا رسول پہنا رہا ہے۔ کسرا کو سونے کے کنگن کی بشارت نہیں دی تھی، فاروق اعظم کے دور میں جا کے پوری ہوئی۔ اور یہاں پر ایک اور جملہ دیکھیے، ایک صحابی پاک جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور نے اتاری اور اتار کے پھینک دی۔ جیسے ہی پھینکی تو حضور اٹھ کے چلے گئے، صحابی پاک بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ حضور نے اتار کے پھینکی ہے نا تو مردوں کے لیے حرام ہے نا، اس لیے حضور ناراض ہوئے ہیں، تو آپ ایسے کرو کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ، گھر میں عورتوں کے کام آ جائے گی۔ صحابی پاک عشق دیکھے، فرمایا جیڑی شے حضور نے سٹ دیتی میں نہیں چکنی۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی روایتیں ہوگی والا درمیان چ میں چونگا تو سنایا، کتنی ہوگی؟ 3۔ سبحان اللہ کہیے ذرا بلند آواز سے، پھر کہیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پاس ایک عورت چادر لے کر آئی، اور چادر جو تھی وہ سرخ رنگ کی چادر تھی، اس کے اوپر نا بڑا خوبصورت کام ہوا تھا، وہ حضور کو پہنا دی گئی، حضور جچ گئے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، حضور نے وہ چادر اڑی ہوئی تھی، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی میں حضور کو دیکھتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے چاند میں داغ تھا، حضور کے چہرے پر کوئی داغ نہیں تھا۔ اتنے میں صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں دے دیو، ابھی وہ لے کر آئی ہے گفٹ، یا رسول اللہ مینوں دے دیو۔ حضور نے اتاری اور اس کو دے دی۔ اب جب وہ چلے گئے نا تو جو ساتھ پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے تو چنگی نہیں کی تھی، حضور کو چادر اس عورت نے اتنی محبت سے دی تھی اور تو نے لے لی ہے، اور آگے والا جو جملہ ہے نا وہ ہمارے عقیدے کا ہے۔ فرمایا تو نے حضور سے مانگ لی ہے تے تینوں تے پتہ ہی ہے کہ حضور نہ نہیں کر دے، حضور نہ۔ وہ کہنے لگا میری یہ نیت نہیں تھی، یہ حضور کے جسم کے ساتھ مس ہوگی تھی، میں چاہتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس چادر میں مجھے لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ وہ کنفرم جنتی تھے اور ان سے جنت کا وعدہ رب نے فرمایا تھا، لیکن پھر بھی ان کو نسبت رسول کا حیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف آرڈر دے دیا، کہا کہ وہ ہمیں گفٹ ملی ہے تو اس طرح کیجئے کہ اس کو اور چادر بنوا دیتے ہیں، وہ یہ مجھے واپس کر دیں۔ ابھی وہ چادر بن کے آئی نہیں تھی کہ اس صحابی پاک کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کو اسی چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے اور گواہ رہنا یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ کتنی روایتیں ہوگی؟ 4۔ آخری آخری تو بات تقریر مکی کوئی نہیں، تھک گئے ہو؟ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جی جی نعرہ تحقیق، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔
سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حجامت بنوائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بال مبارک، گیسوں، کالیاں زلفاں، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کالی زلفیں تھیں نا، تو ان کو صحابہ پاک نے لے لیا اور کسی نے کہیں رکھ لیا، کسی نے کہیں رکھ لیا. کئی تو ایسے تھے کہ وہ پانی میں بھگو کر پانی پلایا کرتے تھے، بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی. وہ جو تھے وہ مل گئے ایک صحابی پاک کو، اور نام ان کا خالد بن ولید. انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر سی لی ہے. اب جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ کا مارکا ہے، کافر چڑھ دوڑا، آپ کی وہ ٹوپی اتر گئی. اب وہ آپ کو شہید کرنے والا تھا. خالد بن ولید نے کہا میری ٹوپی ڈھونڈو، میری ٹوپی ڈھونڈو. جیسے ٹوپی خالد بن ولید کے سر پر آئی تو خالد بن ولید جو ہے وہ شیر کی طرح انہوں نے پلٹا مارا اور اس کافر کو گیدڑ کی طرح نیچے کیا، اس کو گلے سے پکڑ کر سیدھا کیا. سبحان اللہ، واصل جہنم کر دیا. صحابی پاک نے پوچھا وہ آپ کو قتل کرنے والا تھا، آپ کو شہید کرنے والا تھا، آپ اس کی تلوار کی زد میں تھے، تو آپ ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے. فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، اس ٹوپی کا کمال اس میں حضور کے منہ مبارک ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک تھے. کیا تھی؟ ناخن مبارک تھے. تو وہ جو انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو وہ جو ناخن جو ہے نا وہ میری آنکھوں کے اندر، میرے ہونٹوں کے اندر رکھ دیجئے گا، اسی سے مجھے نجات ملے گی. میں اس موضوع کی طرف نہیں آنا چاہتا اور نہ ہمارا یہ منشور ہے، نہ یہ ہمارا شیوہ ہے. مولا علی کائنات کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، وہ علی کا معاملہ اور امیر معاویہ کا معاملہ. ٹھیک ہے جی. بہرحال ہمارا یہ موقف ہے کہ حضرت مولا کائنات ہمیشہ حق تھے اور ان کی خطا خطائی اجتہادی تھی، اور کوئی کائنات کے اندر ایسا بدبخت سنیوں میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ کی بھی شان وہی ہے اور مولا علی کی بھی شان وہی ہے. نہ، علی علی ہے. علی. میں پھر سنا دوں اپنے امام کی بات، امام احمد رضا کی. عقیدہ بھی درست ہونا ضروری ہے بھئی. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، ہم کسی کو نہ، ہمارا یہ شیوہ ہے. ہم تو محبت والے لوگ ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ بس ہم عشق کے لوگ ہیں، عشق والے ہیں. حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام اہل سنت پوچھا گیا کہ آج یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کائنات کا اگر اکٹھا نام آ جائے کسی جگہ پر تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سنیے میری امام کا عقیدہ، اور پہلے اعلیٰ حضرت میں پڑھو تو صحیح. میری امام فتح ورز میں فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کا نام آ جائے اکٹھا تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لفظ لگتا ہے امیر. کیا لگتا ہے؟ جس کا معنی ہوتا ہے سردار. فرمایا جب مولا علی کا اور حضرت امیر معاویہ کا نام اکٹھا آئے گا نا تو پھر امیر کا لفظ امیر معاویہ کے ساتھ نہیں لگے گا، امیر کا لفظ مولا علی کے ساتھ لگے گا. فتح رضوی امام آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت مولا علی کائنات کا مقام ساتوں آسمانوں جتنا بلند ہو اور حضرت امیر معاویہ کا ساتوں زمینوں سے بھی نیچے اتنا ان کا وہ بھی بلند ہو، پھر بھی مولا علی اس لیے لڑائیاں جھگڑوں میں نہ پڑا کریں. حضرات صحابہ کرام وہ روشن ستارے ہیں جن سے ہمیں سارا کچھ ملا ہے. اچھا سنیے جی، یہ مجھے انہوں نے نقیب محفل نے کہا تھا کہ یہ بھی بیان کر دیجئے تو میں نے محبت سے اس کو بھی بیان کر دیا. ویسے ہم ان مسئلوں میں پڑھتے نہیں ہیں، کیوں؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ بس عشق عشق عشق، حضور سے محبت ہے، انے واہ محبت.
حضور سے محبت انے آنکھیں بند کر کے. محبت کے لیے دلیلیں نہیں مانگی جاتی ہیں. محبت کے لیے دلیلیں نہیں مانگی جاتی ہیں. اچھا چلو، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں. ویسے نا مجھے معاف کیجئے گا، یہ جو بانی محفل ہیں انہوں نے، اور علامہ ارشاد سرور فخری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو آپ نے فجر کے وقت تقریر کی تھی نا وہی کرنی ہے. تو میں نے کہا وہ سن لی تھی تو آج اور محبت کی باتیں ہو جائیں. حضور علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. میں یہاں پر سبحان اللہ کہہ دیں کہ تقریر بھی ختم. وہ کھجور کے تنے کے ساتھ نا ٹیک لگا کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے. ایک مائی صاحب آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا پڑھائی ہے تو میں آپ کو ممبر بنا دیتی ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بنا دیجئے. ممبر بنا دیا گیا. حضور نے جب خطبہ شروع کیا، صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں مسجد نبوی سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، لیکن کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ جب ہم نے غور کیا تو وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا. وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا. کوئی بندہ یہ کہے کھجور کا تنا کیسے رو سکتا ہے، وہ تو بے جان ہے. تو ہم نے کہا میاں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. مولانا روم فرماتے ہیں اپنی عقلیں حضور کے قدموں پہ قربان کر دیجیے. عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا ہے کہ مٹھی کے اندر ککریاں کیسے بولتی ہیں. عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا ہے کہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر آئے، حضور کو سجدہ کرے، پھر واپس چلا جائے. عقل تو یہ بھی نہیں مانتی ہے کہ 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو جائیں. عقل تو نہیں مانتی. تو عقل کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیجئے. صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کھجور کے تنے کو حضور نے لیا اور وہ رو رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا. حضور نے اس کو سینے سے لگایا، حضور نے تھپکی دی. فرمایا وہ ایسے چپ ہو گیا جیسے بچہ ماں کے گلے لگ کے سسکیاں لے لے کر چپ ہوتا ہے. اور حضور نے پوچھا کیوں پہ رونا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. حضور نے فرمایا پھر تو ہمارے ساتھ ہی ہوگا. اور 11 ربیع الاول کی رات اور 12ویں شب آنے والی ہے. حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں، ایک تنا حضور سے محبت کرے، حضور اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. 5-6 فٹ کا انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کیا ہم جنتی نہیں ہیں؟ کیا حضور ہمیں نہیں لے کر جائیں گے؟ بس حضور سے کیا کرنی ہے؟ حضور سے کیا کرنا ہے؟ عشق. حضور سے کیا کرنا ہے؟ پیار. اور حضور سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ اس سبزی کو بھی ہم کدو نہیں کہتے بلکہ کدو شریف کہتے ہیں جس کو مدینے والا پسند کر لیتا ہے. اس لیے میرے امام اہل سنت آخری لمحات ہے، ذرا ذوق بن جائے. میرے امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے امام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو چمک ملی حضور دے صدقے. حضرت نوح علیہ السلام نو چمک ملی حضور دے صدقے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چمک ملی حضور دے صدقے. حضرت نوح علیہ السلام نو چمک ملی حضور دے صدقے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چمک ملی حضور دے صدقے. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو چمک ملی حضور دے صدقے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو چمک ملی حضور دے صدقے. انہاں دے باپ حضرت داؤد علیہ السلام نو چمک ملی حضور دے صدقے. غوث اعظم نو چمک ملی حضور دے صدقے.
दाता अली हजवेरी नूं चमक मिली हुजूर दे सदके, बाबा फरीद नूं चमक मिली हुजूर दे सदके, सखी सुल्तान बाहू नूं चमक मिली हुजूर दे सदके, आला हजरत नूं चमक मिली हुजूर दे सदके, हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान नूं चमक मिली हुजूर दे सदके। जितने भी अंबिया ने, जितने भी औलिया ने, सारे नूं चमक हुजूर दे सदके दा नाम मिली। फिर असीं क्यों ना आखिए चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जदों लोकां ने सानू ये अकीदा देने की कोशिश की थी कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर के मट्टी हो गए ने, माज़अल्लाह साडा ते अकीदा नहीं, हुजूर अज भी जिंदा ने, अपने गुलामां नू अज भी देख रहे ने। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने उस वक्त कलम उठाया और सानू एक अकीदा दिता, जरा गज बज के उस अकीदे दा प्रचार करिए।